الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، کووڈ-19 کورونا وائرس نے پورے ملک کے اندر اپنے قدم جما لیے ہیں اور ملک کی تقریباً تمام ریاستوں کے اندر کورونا کا کوہرام مچا ہوا ہے۔ نہ شمشان خالی ہے اور نہ قبرستان خالی ہے۔ ایسے نازک حالات میں حکومت کی طرف سے اور ماہر ڈاکٹرز کی طرف سے ایک گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اسی گائیڈ لائن پر کچھ گفتگو کرنی ہے۔ گائیڈ لائن کے اندر جو ہمیں ہدایات دی گئی ہیں، ان ہدایات میں سب سے پہلی ہدایت ہے ماسک کا استعمال کرنا۔ یعنی حکومت کا کہنا یہ ہے کہ انسان جب گھر سے باہر نکلے تو ماسک کا استعمال کرے، چاہے وہ مارکیٹ جائے، چاہے کسی اور کام سے جائے، چاہے اپنے رشتہ داروں کے اندر جائے، کہیں بھی جائے ماسک کا استعمال کرے۔ تو اب بہت سے مسلمان یہ سوال کر رہے ہیں کہ ماسک کا استعمال کرنا شرعی طور پر کیسا ہے؟ کیا ماسک کا استعمال کرنا یہ توکل کے منافی تو نہیں ہے؟ یا ماسک کا استعمال کرنا اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کے منافی تو نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ پر یقین کے منافی تو نہیں ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماسک کا استعمال کرنا یہ کسی بھی طریقے سے توکل کے منافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسے اور اعتماد کے منافی نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل ہمیں ایک حدیث شریف سے ملتی ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ ابن حبان نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث منقول ہے۔ وہ حدیث میں آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ عن انس ان رجلا اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ارسل ناقتی واتوکل ام اعقلها واتوکل قال بل اعقلها وتوکل علی اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث منقول ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی سواری جو میری اونٹنی ہے، کیا میں اس کو باندھوں اور پھر اللہ پر بھروسہ اور اعتماد اور توکل کروں، یا اس کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ اور اعتماد اور توکل کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اونٹنی کو باندھو اور اس کے بعد پھر اللہ پر توکل، اعتماد اور بھروسہ کرنا۔ تو معلوم یہ ہوا اس حدیث سے ہمیں کہ پہلے اسباب اختیار کرنے ہیں، اس کے بعد پھر توکل کرنا ہے۔ بغیر اسباب اختیار کیے توکل کرنا یہ توکل نہیں ہے، شریعت کے نظر میں یہ توکل نہیں ہے، اور یہ غیر معتبر توکل ہوگا۔ اس لیے ماسک کا استعمال کرنا یہ بھی ایک سبب ظاہری کا استعمال کرنا ہے اور حفاظت تدابیر کا استعمال کرنا ہے۔ اس لیے ماسک کا استعمال کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، اللہ پر بھروسے اور اعتماد کے منافی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ماسک کا استعمال کریں، گھر سے نکلیں تو مکمل طور پر ماسک لگا کر نکلیں، اور ماسک لگانے میں اس بات کا مکمل خیال رکھیں کہ منہ اور ناک دونوں چیزیں ماسک کے اندر چھپنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ناک کھلی رہے اور منہ چھپا رہے۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کریں اور ماسک کو پہننے کا اہتمام رکھیں۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ماسک پہن کر اگر نماز پڑھی گئی تو نماز پڑھنا درست ہے یا درست نہیں ہے، اور ماسک پہن کر جو نماز پڑھی جائے گی وہ نماز درست ہوگی یا درست نہیں ہوگی۔ تو اس بارے میں آپ کو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی ہے کہ منہ اور ناک کو چھپا کر، ڈھک کر بلا عذر کے اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز پڑھنا مکروہ ہے اور نماز اس شخص کی مکروہ ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص عذر کی وجہ سے، کسی ریزن کی وجہ سے، کسی سبب کی وجہ سے کوئی شخص نماز میں اپنے ناک اور منہ کو ڈھکتا ہے تو نماز اس کی بلا کراہت درست ہو جائے گی۔ تو ہم لوگ جو ماسک لگا رہے ہیں یہ ایک وجہ کی وجہ سے لگا رہے ہیں، ایک ریزن کی وجہ سے لگا رہے ہیں۔ وداؤٹ ریزن ہم ماسک نہیں لگا رہے، ہم بیماری سے بچنے کے لیے ماسک لگا رہے ہیں۔ اس لیے اگر ہم ماسک لگا کر نماز پڑھیں گے تو نماز میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں آئے گی۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یکرہ التلثم بلا عذر، کہ تلثم بغیر عذر کے مکروہ ہے۔ تلثم کس کو کہتے ہیں اس کی وضاحت کی ہے
اور وہ تغطیۃ الانف والفم فی الصلاۃ، کہ نماز میں ناک اور منہ کے چھپانے کو تلثم کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ بغیر عذر کے ناک اور منہ کا چھپانا نماز میں یہ مکروہ ہے، لیکن اگر عذر کی وجہ سے کوئی شخص ناک اور منہ کو نماز میں چھپاتا ہے تو نماز کے اندر کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں آئے گی۔ تو اس گائیڈ لائن کے اندر جو ایک ہدایت ہمیں دی گئی ہے وہ یہ کہ ماسک لگا کر ماسک کا استعمال کریں، نماز کے اندر بھی ماسک کا استعمال کرنے کی کوشش کریں، اور نماز کے علاوہ حالات کے اندر بھی ماسک کا استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری گائیڈ لائن جو دی گئی ہمیں، یہ دوسری ہدایت جو دی گئی ہے وہ یہ کہ فزیکل ڈسٹینسنگ بھی ہم بنا کر رکھیں۔ اسی کو ہم سوشل ڈسٹینسنگ سے بھی تعبیر کرتے ہیں، سماجی دوری سے بھی ہم اس کو تعبیر کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے سماجی فاصلے سے بھی ہم اس کو تعبیر کرتے ہیں۔ سماجی دوری، سماجی فاصلہ، اس کی جو حد متعین کی ہے حکومت نے اور ماہر ڈاکٹرز نے، وہ 2 گز کے ذریعے سے متعین کی ہے، یعنی ایک انسان دوسرے انسان کے 2 گز سے زیادہ قریب نہ آئے، یعنی 2 گز کا فاصلہ 2 انسانوں کے درمیان میں ہونا چاہیے۔ یہ فزیکل ڈسٹینسنگ ہے اور اس کا خیال ہونا ضروری ہے، اس کو مینٹین کرنا ضروری ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو بیماری ہے کووڈ-19، یہ انسان کے لنگس میں رہتی ہے، انسان کے پھیپھڑوں کے اندر رہتی ہے اور سانس کے ذریعے سے باہر آتی ہے۔ تو اگر سامنے والا انسان زیادہ قریب ہوگا تو بہت ممکن ہے کہ لنگس کے اندر جو کووڈ-19 انسان کے اندر ہے وہ باہر آئے اور دوسرے انسان کے سانس کے ذریعے سے اس کے لنگس کے اندر چلا جائے۔ تو یہ بیماری متعدی ہونے والی ہے، اس وجہ سے 2 گز دوری کے فاصلے کی ہدایت دی گئی ہے، اس پر بھی عمل کرنا چاہیے، اور شرعی طور پر اور اسلامی نقطۂ نظر سے اس کے اندر کوئی قباحت اور کوئی برائی نہیں ہے۔ اس کی دلیل ہمیں ایک حدیث شریف سے ملتی ہے، اور اس حدیث کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن صغیر کے اندر نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فر من المجذوم فرارک من الاسد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جذامی شخص سے بچو جیسا کہ تم شیر سے بچتے ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے انسان شیر سے فاصلہ بنا کر رکھتا ہے، اسی طریقے سے جذامی شخص سے فاصلہ بنا کر رکھے۔ آپ غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جذامی شخص سے دور رہنے کی تعلیم دے رہے ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جذام کی جو بیماری ہے وہ منتقل ہوتی ہے، متعدی ہوتی ہے دوسرے کی طرف۔ تو جب جذام کی بیماری جو دوسرے کی طرف متعدی ہوتی ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ہدایت دی کہ فاصلہ بنا کر رکھا جائے۔ تو کووڈ-19 جو سانس کے ذریعے سے متعدی ہونے والی بیماری ہے، سانس کے ذریعے سے دوسرے کی طرف منتقل ہونے والی بیماری ہے، ایسی بیماری کے اندر بھی ہماری ہدایت یہی ہوگی کہ ہم فاصلہ بنا کر رکھیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے، بلکہ تمام برادران وطن کو چاہیے کہ وہ فاصلہ بنا کر رکھیں اور دوری بنا کر رکھیں، فزیکل ڈسٹینسنگ اور سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کرنے کی مکمل طور پر کوشش کریں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بیمار ہیں ان سے سوشل ڈسٹینسنگ ہونا چاہیے اور جو بیمار نہیں ہیں ان سے دوری بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسا نہیں، یہ سوچ بھی غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بہت سے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا، ان کا کہنا یہ ہے کہ کووڈ-19 کسی بھی انسان کے اندر ہو سکتا ہے۔ جو لوگ ایسے ہیں جن کی امیونٹی پاور مضبوط ہے، جن کی قوت مدافعت مضبوط ہے، ان کے اندر کووڈ-19 کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اور جن کی امیونٹی پاور مضبوط نہیں ہے ان کے اندر کووڈ-19 کے اثرات، جن کی امیونٹی پاور مضبوط ہے ان کے اندر کووڈ-19 کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے، اور جن کی امیونٹی پاور کمزور ہے ان کے اندر جو ہے وہ کووڈ-19 کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسا بہت ممکن ہے کہ ایک انسان ایسا ہو کہ ہمیں ایسا لگے کہ اس پہ یہ افیکٹڈ نہیں ہے اور اس میں کووڈ-19 کے اثرات نہیں ہیں، لیکن اس کے اندر اثرات ہوں اور سانس کے ذریعے سے ہمارے اندر آ جائیں اور ہمارے اندر قوت مدافعت نہ ہو اور ہمارے اندر کووڈ-19 کے اثرات ظاہر ہونے لگیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر شخص سے فزیکل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کریں اور ماسک کا مکمل طور پر استعمال کریں۔ تیسری ہدایت جو اس گائیڈ لائن کے اندر دی گئی ہے وہ یہ کہ جب ہم کھانسیں اس وقت ہم اپنے چہرے کے اوپر یا تو رومال رکھیں یا ٹیشو رکھیں یا کم از کم اپنا ہاتھ رکھیں، اور یہ اسلامی مینرز کے اندر آتا ہے۔ اسلام نے بھی ہمیں یہ ادب سکھایا ہے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عطس وضع یدہ او ثوبہ علی فیہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چھینکتے تھے تو آپ اپنے چہرے پر ہاتھ کے ذریعے ہاتھ رکھتے تھے یا کپڑا رکھتے تھے۔ تو عام حالات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ چھینک کے وقت اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ یا کپڑا رکھتے تھے۔ ظاہر ہے جب عام حالات میں آپ کی یہ عادت تھی تو کووڈ-19 جیسے نازک حالات کے اندر جس میں بیماری سانس کے ذریعے سے ایک دوسرے کی طرف منتقل ہو رہی ہے، اس کے اندر بھی ہماری ہدایت یہ ہوگی کہ چھینک کے وقت اور کھانسی کے وقت ہم اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ رکھیں یا رومال رکھیں یا ٹیشو رکھیں۔ تو یہ 3 بنیادی ہدایتیں ہیں کووڈ-19 سے بچنے کے لیے، ان کے اوپر خاص طور پر عمل کریں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو اس بیماری سے بچنے کے اندر بڑی مؤثر ہیں۔ ہم نے بڑے ماہر ڈاکٹروں سے رابطہ کیا، انہوں نے ہمیں بتایا کہ کلونجی کا استعمال کریں، اور کلونجی چونکہ گرم ہوتی ہے اور اس کے اندر قوت مدافعت پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، اس لیے کلونجی کا کثرت کے ساتھ استعمال کریں۔ شہد کا استعمال کریں، انڈے کا استعمال کریں، اور ایسی تمام چیزیں ڈاکٹروں سے رابطہ کریں اور ان سے رابطہ کر کے ایسی چیزیں استعمال کریں جن سے یہ بیماری ہمارے اندر نہ آ سکے۔ اسی طریقے سے ایک سب سے بنیادی چیز اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے ہے، وہ یہ کہ ہم کثرت سے استغفار کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اس لیے کیونکہ یہ جو بیماری ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کا ایک عذاب ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم پر غضبناک ہے، اس لیے اللہ نے یہ عذاب ہمارے اوپر بھیجا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں اور توبہ کریں، اور صرف استغفار اور توبہ سے کام نہیں چلے گا، بلکہ عمل ہم اپنے اعمال کو بدلیں، اپنے کردار کو بدلیں، اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کریں، اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر ہم توبہ اور استغفار کریں گے تو اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوگا، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ یہ بیماری ختم ہوتی چلی جائے گی۔ اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت ہی مؤثر طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم کثرت سے جو ہے وہ صدقہ اور خیرات کریں۔ جب صدقہ اور خیرات انسان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ختم ہوتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ صدقہ جو ہے وہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں کثرت سے صدقہ کرنا چاہیے، کثرت سے خیرات کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا غصہ اور اللہ تعالیٰ کا غضب ہمارے اوپر سے ختم ہو، اور یہ عذاب اور یہ مصیبت اور یہ بیماری جو پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے اور پوری دنیا کے اندر لاکھوں انسانوں کو اس نے لقمہ اجل بنا دیا ہے، یہ بیماری جلد از جلد ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔